یہ 2012 کے اندر جب میرا درس قرآن جیلم کے اندر شروع ہوا نا، تو مرزا خود تو نہیں آتا تھا، اب وہ مختلف نوجوان ساتھیوں کو سوالات سکھلا کر وہ میرے پاس بھیج دیتا درس قرآن میں۔ اب وہ میرے پاس آتے، آ کر سوالات کرتے، میں انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیتا، پھر ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے؟ اب اس کے جواب میں کہتے جی ہم تحقیق کریں گے۔ میں کہتا جی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جس طرح کی آپ نے فرمائش کی تھی اسی طرح کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس کی تشریح میں نے آپ کو بتلا دی، تو اب آپ نے کون سی تحقیق کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، اس تحقیق کا طریقہ مجھے بھی سکھلائیں۔ میں صبح و شام کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، کبھی ایک کتاب کھول، کبھی دوسری کتاب کھول، کبھی تیسری کتاب کھول۔ تو آپ نے گھر کے اندر جو مشین تحقیق کی لگا رکھی ہے کہ جس کے اندر آپ ڈالتے ہیں وہ حدیث اور تحقیق نکل کر سامنے آ جاتی ہے، اس طرح کی مشین لے کر مجھے بھی دیں تاکہ میں بھی گھر کے اندر جا کر رکھوں۔ میں جو اتنا وقت لگاتا رہتا ہوں پڑھنے پہ، وہ میرا وقت بچ جائے گا، میں بھی اس کے اندر اپنی حدیث ڈالوں گا، تحقیق نکل کر سامنے آ جائے گی۔ اب وہ چپ۔ تو میں نے کہا بھائی میرے آپ تحقیق نہیں کریں گے، یہ حدیث لے کر آپ اس کے پاس جائیں گے جس نے آپ کو سوال سکھلایا ہے، آپ کو وہ نیا اعتراض سکھلائے گا، آپ میرے پاس آئیں گے، پھر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا وہ اعتراض حل کر دوں گا، پھر آپ اس کے پاس جائیں گے، پھر اس سے پوچھ کر آئیں گے، پھر وہ آپ کو نیا اعتراض سکھلا دے گا، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو حل کر دوں گا۔ یہ ایسے ہی آنا جانا لگا رہے گا، یہ آپ کی تحقیق نہیں، یہ آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں کہ جس پر آپ کا ذہن مطمئن ہے اور جو آپ کو اعتراضات سکھلا رہا ہے۔ اور ایسے ہی کرتے کرتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جیلم کے اندر میں نے وہ علمی پوائنٹ ان کے گاٹے میں فٹ کیے۔ اب جیلم کا ہر نوجوان بچہ، ہمارے ایک ساتھی ہیں جیلم کے اندر، وہ کاشف، بالکل انہیں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ان کو ایسے ایسے علمی نکتے سمجھائے ہیں کہ اب وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جاتے ہیں۔ ان سے بات تو یہ کر کے دیکھیں نا، پورا سنیارہ برادری کو انہوں نے وہ نت ڈال کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ وہ میں نے علمی نکات ان کو سکھلائے نا، تو اب ان کو آگے ان کی گاٹے فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جیلم کے اندر تو ان کا بس چلا نہیں۔ تو اب جب میرے یہ کلپ رفع الیدین کے حوالے سے میں نے کلپ ریکارڈ 10 کلپ ریکارڈ ہوئے میرے، ان میں سے آپ 6 7 8 9 10 یہ سن لیں تو رفع الیدین کا مسئلہ اکثر آپ سمجھ جائیں گے۔ تو جب یہ میرے کلپ اپلوڈ ہوئے تو ایک ساتھی نے مجھے کہا جی کہ آپ کے کلپ کے نیچے ایک ساتھی نے کمنٹس کی، میں کمنٹس آپ کو بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا جی بھیجیں، بسم اللہ، میں تو شکر کرتا ہوں کوئی میری بات کا جواب دے۔ اس نے جو کمنٹس بھیجے، وہ ایک کمنٹس تو یہ تھا کہ یقین کرو بڑی کی تھی اس کی، علی بھائی سے بات کرنے اکیڈمی آیا تھا، وہ بھی رو رو کر چلا گیا، اس کے ساتھ ایک لڑکا ہوتا تھا عماد، وہ بھی فرقہ واریت چھوڑ چکا ہے، اس کے درس میں آنے والے آدھے سے زیادہ لوگ فرقہ واریت چھوڑ چکے۔ ایک میسج مجھے یہ ملا ہے، اور دوسرا میسج مجھے یہ ملا کہ 2012 میں جیلم باغ محلہ میں ایک گھر میں درس دینے آتا تھا اور اعلی حدیثوں کو گالی دے کر چلا جاتا تھا۔ اب دنیا کو میرے بھائی دھوکہ دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جیلم والے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا والے جان گئے ہیں کہ جو چوہا اپنی بل کے اندر شیر نہیں بن سکتا اور جو اپنے گھر کے اندر کسی عالم سے مناظرہ تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے کون بھاگے گا؟ 2012 کے اندر بھی اور موجودہ 2020 کے اندر بھی جب ہم اس کی اکیڈمی کے اندر گئے تھے، آپ میرے اہل سنت میڈیا چینل پر جا کر وہ چیک کریں تو آپ کو ملے گا کہ وہ جو اس کا ندیم ہے، جو مکرم صاحب بیریا ٹاؤن سے آئے تھے، اسی کے مدعا تھے، تو وہ مکرم صاحب جب اس سے وقت بھی لے کر آئے، ہم اکیڈمی کے باہر پہنچے تو ندیم صاحب منتیں کر رہے تھے، جی علی بھائی آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ تو پوری دنیا پر آیا ہو چکا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ چلیں الحمدللہ، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ ہماری اکیڈمی آئے تھے، اور اب الفاظ سن لیں، یقین کریں بڑی کی تھی اس کی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں جی واقعتاً اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ علی تو وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اس کے دائیں بائیں جو چمچے چیلے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ اس ایک جملے سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہوگا کہ کتنا انہوں نے طوفان بدتمیزی ہمارے ساتھ برپا کیا تھا۔ لیکن یہ ہمارا ظرف ہے، ہماری خندہ پیشانی ہے، اس کے باوجود جب اس کا رائٹ اینڈ
وہ جو عثمان ہے اور مختلف ساتھی ہمارے درس قرآن کے اندر آتے تھے، ہم انہیں خندہ پیشانی سے ویلکم بھی کہتے تھے، سوالات کرتے تھے، سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے اور علمی انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے نہ ماننا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بے شک نہ مانے۔ اس کی مثال ہے کہ ایک بچہ جا رہا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، اماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کدھر جا رہا ہے؟ کہا جی مناظرہ کرنے کے لیے۔ کہا مناظرہ کس موضوع پر ہے؟ کہا مناظرہ اس موضوع پر ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو مناظرہ ہار جائے گا، کوا تو کالا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اماں ہاروں گا تب جب مانوں گا، جب مانوں گا نہیں تو ہاروں گا کیسے؟ تو نہ ماننے کی الگ بات ہے، بے شک نہ مانے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ 2012 میں یہ باغ ملہ میں آتے تھے تو وہاں آ کر یہ اہل حدیثوں کو گالیاں دے کر چلے جاتے تھے۔ جی میں 2012 میں آتا نہیں تھا، 8 سال سے الحمدللہ اب بھی آ رہا ہوں، اور وہ درس قرآن آپ کے گلے میں ریڑھ کی ایک ہڈی کی حیثیت سے چبھ رہا ہے، وہ جب نیچے جاتا ہے نہ اوپر جاتا، کیونکہ جہنم کی اکثر عوام آپ کے دھوکے سے آگاہ ہو چکی ہے۔ باقی رہی یہ بات گالیاں کون دیتا ہے تو وہ تو لہجہ بتلا دیتا ہے کون گالیاں دیتا ہے۔ اہل حدیث چوک میں مسجد ہے ایک اہل حدیثوں کی، اس میں ایک بٹ صاحب ہوتے ہیں، اگرچہ ہمارا ان سے فقہی اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، علمی اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے اس بات پہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن میں کہتا ہوں بات دلیل سے کی جائے۔ اب ان سے علمی اختلاف کے باوجود وہ میرے پاس یہاں دینا بھی آتے ہیں، میری لائبریری کے اندر آتے ہیں، میرے درس قرآن کے اندر آتے ہیں، میں خود جہلم جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں۔ ایک دن بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا صاحب مفتی صاحب نے مجھ سے کبھی ایسے لہجے میں بات کی ہو جس سے میری عزت نفس مجروح ہوئی ہو، ایک دفعہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ بے شک پوچھ لیں، اگرچہ ہمارا علمی اختلاف ہوگا، مسلکی اختلاف ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ میری بہت قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے عالم بہت دیکھے ہیں لیکن اس طرح حلیم طبع اور نرم مزاج کا عالم میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ یہ آپ ان کی زبانی خود سن لیجیے گا۔ تو یہ تو لہجہ بتلا دے گالیوں کو۔ تو اصل میں عرض کر رہا تھا، تو درس قرآن میں یہ سوالات نوجوانوں کو دے کر بھیجتے تھے۔ تو ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، وہ نوجوان کہنے لگا جی کہ رفع الیدین کے بارے میں سوال اس نے کیا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو رفع الیدین نہ کرنے والے کو کنکریاں مارا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی بتلا دیں مجھے۔ تو کہا جی جز رفع الیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کیا ہے۔ تو میں نے یہ جز رفع الیدین اٹھائی، یہ جز رفع الیدین میں نے اٹھا کر اس کے منہ کے سامنے رکھی، میں نے کہا یہ جز رفع الیدین ہے، اس میں سے مجھے نکال کے دکھاؤ۔ اب وہ تو سن کے آیا تھا نا، اسے پتہ تو نہیں تھا۔ تو اس نے کہا جی آگے پیچھے 2-4 ورقے کیے، تو مجھے کہنے لگا آپ خود نکال کے دے دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے جز رفع الیدین اٹھائی، اس کے صفحہ نمبر 44 پر حدیث نمبر 15 میں نے یہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ کہتا جی پڑھیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے اردو اس کی پڑھی۔ میں نے کہا جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین نہیں کرتا، اسے کنکریاں مارتے تھے۔ کہتا جی مارتے تھے نا؟ میں نے کہا جی حدیث آپ نے سن لی، اب مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ کہتے جی بالکل بولنے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ اس کی سند پڑھیں۔ میں نے کہا اس کی سند میں پہلے راوی کون سے ہیں؟ کہتے جی حمیدی۔ میں نے کہا یہ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، اور یہ وہی امام حمیدی ہیں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بخاری شریف شروع کی تو سب سے پہلے اپنے جس استاد سے حدیث نقل کی وہ یہی امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ کہتا اچھا؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا سند پڑھیں۔ میں نے کہا جی دوسرے راوی کون ہے؟ کہتا جی ولید بن مسلم۔ میں نے کہا جی تیسرے راوی کون ہے؟ کہتا جی زید بن واقد۔ میں نے کہا چوتھے کون ہے؟ کہتا جی نافع۔ میں نے کہا پانچویں کون ہے؟ کہتا ابن عمر۔ میں نے کہا ہو گئے۔ میں نے کہا اب حدیث کے الفاظ پڑھو۔ اب اس نے حدیث کے الفاظ پڑھے۔ میں نے کہا جی عربی کے اندر الفاظ یہ ہے کہ اذا رأى رجلا، کہ جب وہ کسی آدمی کو دیکھتے، لا یرفع یدیہ کہ رفع الیدین نہیں کرتا، اذا رکع و اذا رفع یعنی رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، تو رماہ بالحصا اسے کنکری مارا کرتے تھے۔ میں نے کہا جی پڑھ لی حدیث۔ میں نے کہا میں سند پر بات نہیں کروں گا ابھی۔ میں نے کہا یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کتاب ہے مسند حمیدی۔ میں نے کہا اس کے صفحہ نمبر 278 پر میں نے کہا اب امام حمیدی ان استادوں سے امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، وہاں بھی پہلے راوی کون ہے؟ حمیدی، اور یہاں بھی میں نے کہا پہلے راوی کون ہے؟ کہتا ہے حمیدی۔
تو میں نے کہا جی وہاں دوسرے کون ہے؟ کہتا ہے ولید بن مسلم۔ میں نے کہا یہاں کون ہے؟ کہتا ہے ولید بن مسلم۔ میں نے کہا وہاں کون ہے تیسرے؟ کہتا ہے جی زید بن واقد۔ میں نے کہا یہاں کون سے؟ کہتا ہے زید بن واقد۔ میں نے کہا وہاں چوتھے کون ہے؟ کہتا ہے جی نافع۔ میں نے کہا یہاں چوتھے کون ہے؟ کہتا ہے جی نافع۔ میں نے کہا وہاں پانچویں کون ہے؟ کہتا ہے ابن عمر۔ میں نے کہا یہاں کون ہے؟ کہتا ہے ابن عمر۔ میں نے کہا راوی برابر ہو گئے؟ کہتا ہے جی بالکل برابر ہو گئے۔ میں نے کہا اب اس اصل کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذا ابصر رجلا، جب آپ کسی آدمی کو دیکھتے یصلی، جو نماز پڑھ رہا ہو، اور لا یرفع یدیہ، اور رفع الیدین نہ کرتا ہو، کلما خفض و رفع، ہر اونچ نیچ کے وقت تو حسبہ، اسے کنکری مارتے تھے جب تک وہ رفع الیدین نہ کر لیتا۔ میں نے کہا اب میرا سوال یہ ہے، جب راوی سارے وہی ہیں اور امام بخاری کے اپنے استاد کی کتاب مسند حمیدی بھی موجود ہے، تو مجھے صرف ایک بات سمجھا دو، یہ ان کی اصل کتاب میں الفاظ ہیں کلما خفض و رفع، یہ جز رفع الیدین کے اندر آ کر اذا رکع و اذا رفع میں کیسے بدل گئے؟ یہ کس نے یہ کہانی کی ہے؟ گیم کس نے ڈالی ہے کہ وہاں الفاظ ہیں کلما خفض و رفع، یہاں الفاظ ہیں اذا رکع و اذا رفع؟ یہ الفاظ تبدیل کس نے کی ہیں جب سند ساری ایک ہے؟ اصل کتاب میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ الفاظ جز رفع الیدین کے اندر کیوں نہیں ہیں؟ اس سوال کا مجھے جواب لا کر دینا ہے۔ اور دوسری بات، میں نے کہا میں اس رسالے کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مجہول شخص نے لکھا ہے جس کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس چھوٹے سے رسالے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب ہیں، یعنی ایسی حدیثیں ہیں جن کے اندر اضطراب ہے، ایسی حدیثیں جو متضاد ہیں، ایسی حدیثیں ہیں جو سنداً ضعیف ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا رسالہ لکھا اور اس کے اندر اتنی گڑبڑ کر دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسالہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا۔ مجھے دلیل سے آ کر قائل کرو گے تو میں بات مان لوں گا، لیکن میرے پہلے سوال کا جواب ضرور لے کر آنا، وہ یہ ہے کہ مسند حمیدی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ جز رفع الیدین کے اندر آ کر تبدیل کیسے ہو گئے اور کس نے یہ کارستانی کی ہے؟ کہتا جی میں لا کر دوں گا آپ کو۔ پھر آگے اگلے جمعے میں نے کہا جی، کہتا جی آپ نے کہا تھا جز رفع الیدین یہ مجہول آدمی نے لکھا ہے۔ میں نے کہا جی میرے پہلے سوال کا جواب جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ الفاظ کس نے بدلے ہیں، کہتا جی اس کو رہنے دیں، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مجہول شخص کا ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا چلیں بتائیں جی۔ میں نے کہا میرے پہلے سوال کا جواب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو کہتا جی یہ محمود بن اسحاق، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے۔ میں نے کہا جی کہنا المدد یا زبیر علی زئی، زبیر علی زئی صاحب کا علمی مقام ایک اپنا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے محنت کی ہے۔ میں نے کہا آپ یہ تو نہ کہیں تحقیق کر کے آیا ہوں، آپ یہ کہیں کہ میں ان کی تقلید کر کے آیا ہوں۔ کہتے جی محمود بن اسحاق نے یہ رسالہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، اور تاریخ الاسلام للذہبی کے اندر ان کی سن وفات بھی لکھی ہے، وہ سن وفات ہے 332۔ میں نے کہا جی مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا جی اب دیکھیں یہ رسالہ ہے، اور اس رسالے میں یہ لکھا ہے محمود بن اسحاق کے بارے میں۔ میں نے کہا جی اب آ جائیں۔ میں نے کہا جی امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ کہتا جی کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا جی 194 میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میری باتوں کا رد دلیل کے ساتھ کرنا ہے، بغیر دلیل کے نہیں، میں دلائل سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے کہا جی وفات ان کی ہوئی 256 میں، تو گویا کہ امام بخاری کی عمر کتنی ہوئی؟ 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آپ نے لکھا ہے تاریخ الاسلام للذہبی، یہ تو آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، دیکھی ہے؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں نے کہا اس کے اندر لکھا ہے کہ ان کی سن وفات ہے 332۔ اب 256 اور 332 کے درمیان اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو 76 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد سے لے کر محمود بن اسحاق کی جو تاریخ وفات ہے اس وقت تک محمود بن اسحاق کی عمر بنتی ہے 76 سال۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کہا بچے کو جب مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے تو کم از کم بچہ 5-6 سال کا ہو تب داخل کیا جاتا ہے، پھر وہ تختی پڑھتا ہے، وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، بہت زیادہ کر لیں 9-10 سال کی عمر میں جا کر وہ حافظ بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے؟ میں نے کہا کہتا ہے ایسے ہی ہے جی۔ میں نے کہا اگر وہ علم حاصل کرنا شروع کرے تو کم از کم 10-12 سال کا بچہ اسے اتنی سوجھ بوجھ ہونی شروع ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اگر مثال کے طور پر آپ تسلیم کر لیں 76 سال ان کی عمر بعد میں بنتی ہے، تو ظاہر بات ہے 6 سال ان کے وہ بچپن کے بھی ہوں گے، تو 76 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 82۔ تو میں نے کہا جی وہ جو سمجھ بوجھ کی عمر ہوتی ہے 4 سال، اس کے بھی جمع کرنے ہیں، تو گویا کہ 10 سال کی عمر اگر ان کی بنتی ہو
10 سال کی عمر، تو 10 سال کی عمر میں اگر انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سنا ہو تو تب جا کر مان سکتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں ان کو اتنی سمجھ بوجھ تھی اور انہوں نے یہ سال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر ان کی عمر بن جائے گی 76 اور 10 کتنے ہو گئے 86 سال۔ تو میں نے کہا 86 سال عمر، آپ اوسطن عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا اوسطن عمر کم از کم 60 سال 70 سال، اس سے زائد نہیں ہے۔ اب ان کی 86 سال عمر اس وقت ثابت ہوگی جب آپ مجھے اس کی تاریخ پیدائش بتائیں گے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے آپ اس کی تاریخ پیدائش لا کر بتا دیں تاکہ میں دیکھوں واقعتاً ان کی عمر 86 سال تھی یا نہیں تھی، تب جا کر ہم تسلیم کریں گے کہ واقعتاً انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ رسالہ نقل کیا ہے۔ 8 سال گزر چکے ہیں، ان دونوں سوالات کے جوابات نہیں آئے۔ اس طرح ہم رو رو کر آئے تھے ان کی اکیڈمی سے، ایسے انہوں نے ہمیں رلا کر بھیجا تھا۔ جوابات اپنے پاس نہیں ہیں، علی وہاں سے بھاگ گیا اور کہتے ہیں ہم اکیڈمی سے بھاگ کر آئے تھے۔ جب اس نے یہ 2 باتیں سنی نا کہ واقعتاً یہ تو عمر کا عجیب تفاوت آ رہا ہے اور یہ الفاظ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں۔ تو میں نے کہا جی یہ تو میری طرف سے تھا تحقیقی جواب، میں نے کہا اپنا ایک روایتی جواب بھی دے دوں۔ کہتا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جمال گوٹا، آپ وہ بھی لے لیں۔ میں نے کہا اگر مثال کے طور پر آپ یہ مسند حمیدی کی حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں تو اس کے اندر الفاظ ہیں کلما خفض و رفع، اور کلما خفض و رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اونچ نیچ کے وقت، یعنی جب رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، سجدے میں جاتے سجدے سے اٹھتے۔ کیوں کہ مطلق ذکر ہے، اور مطلق کے متعلق قاعدہ کہ المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل یہی ہوگا رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت۔ تو میں نے کہا اس حدیث کے مطابق تو آپ کو بھی کنکریاں لگنی چاہیے، کیونکہ سجدوں میں تو آپ بھی رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب اس کی حالت ایسے تھی کہ کاٹو کو جو لو نہیں، بالکل وہ سفید ہوا پڑا۔ تو میں نے کہا جی تحقیقی جواب بھی آ گیا اور میرا جمال گوٹا بھی آپ کو مل گیا کہ آپ کو بھی کنکریاں لگنی چاہیے، کیونکہ آپ بھی ہر اونچ نیچ کے وقت رفع الیدین نہیں کرتے۔ کہتے جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس پر کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ میں نے کہا جی اسی مسند حمیدی کے اندر، میں نے کہا جی میں تحقیق کرتا ہوں، تقلید تو کرتا ہوں لیکن تحقیق بھی ساتھ ہے ہماری۔ میں نے کہا اسی مسند حمیدی کے اندر میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر حدیث نمبر ہے 615۔ اس 615 میں امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ درمیان واسطے کتنے ہیں؟ امام حمیدی نے اس حدیث کو نقل کیا امام زہری سے، انہوں نے سالم یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے سے، اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے۔ صرف درمیان میں 2 واسطے ہیں، صرف 2، صحابی تک پہنچنے میں 2 واسطے درمیان میں۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تتحصلا، جب آپ نماز کو شروع کرتے، رفع یدیہ حظو منکبیہ، آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے، فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، یعنی رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور سجدوں میں بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ مسند حمیدی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں نے کہا یہ کھول کے دیکھ لو۔ اب یہ حدیث جب میں نے اس کے سامنے رکھی نا تو بار بار دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیں، پھر غور سے دیکھیں۔ کہتے جی اس میں آتا ہے یعنی 2 جگہ نفی آ گئی، یعنی رکوع میں بھی نہیں کرتے تھے، سجدوں میں بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا آ گیا، اب عمل کرو گے؟ کہتا جی میں تحقیق کروں گا، میں تحقیق کروں گا۔ میں نے کہا تحقیق نہیں، کہ میں تقلید کروں گا مرزے کی جا کے، اور میں اکثر کہتا ہوں انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔